23 سفر و مظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے سب سے پہلے عنوان یعنی موضوع قرآن، فہم قرآن پر۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں جہاں اللہ رب العزت نے نیک عورتوں کی صفات ذکر کی، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جو اپنے شوہروں کی فرما بردار نہیں، یا جن سے شوہروں کی اطاعت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کی اصلاح کے لیے ایسا مرتب نظام بتایا کہ جس کے ذریعے گھر کی اصلاح گھر کے اندر ہی ہو جائے، اور میاں بیوی کا جھگڑا انہی دونوں کے درمیان نمٹ جائے، کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہ ہو۔ مرد کو خطاب کیا، 3 تدابیر بتائیں۔ اگر عورتوں نے نافرمانی یا اطاعت میں کچھ کمی محسوس کرو تو سب سے پہلے کام یہ کرو کہ سمجھا بجھا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو، ان سے کام چل جائے تو معاملہ ختم۔ عورت نافرمانی کے گناہ سے، مرد قلبی اذیت سے، دونوں رنج و غم سے بچ گئے۔ اگر سمجھانے سے کام نہ بنے تو دوسرا درجہ ان کو تنبیہ کرو، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خود علیحدہ بستر پر سو تاکہ علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو جائے، اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ یہ ایک معمولی سزا بہترین تنبیہ ہے، اس سے عورت جو ہے وہ تنبیہ میں آ جائے گی اور جھگڑا یہیں ختم ہو جائے گا۔ اب اگر ان دونوں شریفانہ اور مہذب سزاؤں سے بھی اور تنبیہ سے بھی متاثر نہیں ہو رہی تو پھر تیسرے درجے میں معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دے دی گئی، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر اور زخم نہ ہو، اور چہرے پر مارنے کو قطعاً منع فرما دیا۔ مگر اس معمولی مارنے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ شریف اور بھرے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ تو آیت کے آخر میں 3 تدابیر کے ذریعے اگر وہ تابعدار ہو جائے، اب تم بھی زیادہ بال کی کھال نہ نکالو، الزام تراشی میں مت لگو، بلکہ چشم پوشی سے کام لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر تمہیں کچھ بڑائی دی ہے، تو عورت کی بڑائی تمہارے اوپر بھی مسلط ہے، تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں ایک سب سے پیاری سب سے اچھی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ میاں بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی دیر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بیڈ روم کے اندر ہی سلجھا لینا چاہیے۔ عموماً جھگڑا جو ہوتا ہے تھرڈ پارٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے جھگڑا ختم بھی ہو جاتا ہے، تو تھرڈ پارٹی کی اہمیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جھگڑے کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے جھگڑا دوسروں کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دوسروں کو اپنے بیڈ روم میں داخل کر دیا ہے۔ جن دوسروں کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے ان دوسروں تک ہی بات کو رکھیے، اپنے بیڈ روم میں بات کو مت لائیے، ٹھیک ہے۔ اور جب بات ہوگی گھریلو جھگڑے کی اور مرد کی مردانگی کی، مرد کی حاکمیت کی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، مطلب یہ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے مستقل بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کی کسی بات کو ناپسند کرے گا تو دوسری کسی بات کو پسند بھی کرے گا۔ یعنی ہر شخص مکمل نہیں ہے، کسی میں اگر 6 اچھائیاں ہیں تو 2 برائیاں بھی ہیں، اور کسی میں اگر 10 برائیاں ہیں تو چند اچھائیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شوہر اور بیوی کو زیادہ دیر اپنی ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، مان جانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ حیا کے ساتھ اس لباس کو پہننا چاہیے اور اپنی باتیں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ کوئی بھی دنیا میں سراپا شر نہیں ہے، اور کوئی بھی دنیا میں سراپا خیر نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں سیاہ نہیں ہے، کوئی بھی سراپا سفید نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم اپنی بیوی کی اچھائی کی طرف دھیان کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں نظر آئے گی۔ یہ بات اگرچہ اس کے اندر تکلیف دہ ہے، لیکن دوسری باتیں میری بیوی کے اندر قابل قدر اور قابل تعریف ہیں، یہ سوچنے سے صبر آ جائے گا۔ یعنی اچھائی کی طرف دھیان کرو نا، اچھائی کی طرف دھیان کرو، اچھائی بھی تو ہوتی ہے جو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو گھر میں جھگڑے نہ ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کیا ہے، اے اللہ آپس کے جھگڑے سے، منافقت سے، برے اخلاق سے بچنے کے لیے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اور جھگڑے سے کے جو سبب بنتے ہیں نا وہ 2 چیزیں، منافقت اور برے اخلاق، ٹھیک ہے۔ منافقت کیا ہے؟ زبان سے کچھ کہنا، دل میں کچھ رکھنا، دوغلی پالیسی، زیادہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، دونوں چیزیں مخالف کے دل میں کیا کرتی ہیں؟ نفرت پیدا کرتی ہیں، یہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے دل صاف رکھا جائے، جب دل صاف ہوگا تو زبان سے نکلنے والی گفتگو بھی اچھی ہوگی، اخلاقی رویہ بھی اچھا رہے گا، یہ سبب بنے گا آپس میں محبت کا اور جھگڑے سے بچنے کا۔ تو اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کر لیجئے، معمول بنا لیجئے، اور نصیحت آج کی یہی ہے کہ اس اصول کو لازمی پکڑ لیں کہ خوشی دو گے تو خوشی لوٹ کر آئے گی، دکھ دو گے تو دکھ لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے شوہر بیوی کو خوش رکھے گا، اس کے خلاف مزاج باتوں پر صبر کرے گا تو ایک دن ایسا
آئے گا کہ بیوی کی طرف سے بھی اس کو خوشیاں ملیں گی اور جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور نہ ہی جھگڑے آنے کی نوبت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھا ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ جو کہ صرف اور صرف 5 منٹ 7 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔